شہزادی پارٹ 5۔ شام کو میں اور امی بازار سے واپس آئے تو روہت بھائی تیار کھڑے تھے۔ کہنے لگے شوبھا جلدی سے تم بھی تیار ہو جاؤ، خالہ کو لینے اسٹیشن جانا ہے۔ مجھے کھانا کھا کر تیار ہوتے گھنٹہ لگ گیا۔ پھر میں بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسٹیشن چلی گئی۔ راستے میں بھائی مجھے بہت محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بھائی، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آخر کار پوچھ ہی لیا تو روہت بھائی بولے کہ گڑیا تم نہا کے کچھ زیادہ ہی نکھر آئی ہو۔ میں بھائی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر شرما گئی اور کہا کہ بھائی آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے نہانے سے پہلے میں کم خوبصورت تھی۔ تو روہت بھائی بولے کہ نہیں میری گڑیا، تم تو ہر حالت میں بہت پیاری لگتی ہو۔ میں 2 دن سے یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ روہت بھائی کا مجھ سے پیار کسی اور ہی رخ کو جا رہا ہے، لیکن معلوم نہیں مجھے ان کا یہ انداز بھی برا کیوں نہیں لگ رہا تھا۔ نہ ہی میں ان کو منع کر پا رہی تھی۔ شوبھا میری دی ہوئی بنیان کل پہن رہی ہونا۔ اچانک بھائی کو اپنا دیا ہوا گفٹ یاد آیا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ پائے۔ میں نے کہا بالکل بھیا، کل وہی پہنوں گی۔ تو وہ بولے کہ پھر مجھے دکھاؤ گی؟ میں نے کہا بھیا مجھے عجیب سا لگتا ہے، پلیز اب ایسی فرمائش مت کرو جس کے پورا کرتے ہوئے مجھے شرم آئے۔ روہت بھیا بولے کہ یار گڑیا تم بھی پتہ نہیں کیوں اتنا گھبراتی اور شرماتی رہتی ہو۔ مجھے دیکھو، اس معاملے میں مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ کل دوپہر مجھے ٹراؤزر پکڑاتے ہوئے تم نے میرا کانٹا دیکھا تھا نا؟ میں نے کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بھیا میں نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ اب اچانک سے سامنے آ گئے تھے تو میری نظر پڑ گئی۔ روہت بھائی بولے کہ دیکھو میں اتنا بڑا ہوں، 6 فٹ کا انسان ہوں، لیکن تم کو میں نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی اور چیز نظر آئی۔ تمہاری نظر پڑی بھی تو سیدھی اسی پر، پتہ ہے کیوں؟ میں نے دل میں سوچا کہ بھائی کی بات تو واقعی صحیح ہے، میں نے سارے جسم کو چھوڑ کر صرف وہی حصہ دیکھا تھا۔ بھائی مجھے خاموش دیکھ کر بولے یہ اس لیے ہوا کہ تم دیکھنا ہی صرف وہی چاہتی تھی، اس لیے تمہاری نظر فوراً اس پر پڑی۔ میرے پاس بھائی کی لوجک کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ اس وقت میری نظر سیدھی کانٹے پہ پڑی تھی اور میں نے اچھے سے اس کو دیکھ لیا تھا۔ بھائی کہنے لگے کہ اگر انسان کا دل کسی چیز کے لیے آمادہ ہو تو پھر اس کو وہ کام کر لینا چاہیے، بلا وجہ اپنی آتما کو ترسانا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو گاڑی کہیں پارک کرو، ہم اسٹیشن پہنچ چکے ہیں۔ بھائی نے جب گاڑی کھڑی کی تو میں دروازہ کھول کر اترنے لگی، لیکن بھائی نے میرا بازو پکڑا۔ میں نے ایک ہاتھ گیٹ کے ہینڈل پہ رکھا اور دوسرا بھیا کے ہاتھ میں، اور میں وہیں پر رک گئی اور سوالیہ نظروں سے روہت بھیا کو دیکھنے لگی۔ وہ بولے شوبھا میرا دل کرتا ہے کہ تمہاری اس سے آگے وہ کچھ نہ بولے، اور خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا بھیا کھل کے بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ روہت بھیا مسکرا کے بولے کہ کچھ نہیں، ایسے ہی تم کو تنگ کر رہا تھا، جب دل کیا تو بتاؤں گا، چلو اترو۔ میں ہنس پڑی اور ہم گاڑی سے باہر نکل آئے۔ شام کے سائے لمبے ہو چکے تھے، سورج کافی ڈھل گیا تھا، پھر بھی ہوا میں تپش تھی۔ جلد ہی ہم دونوں پلیٹ فارم ٹکٹ لے کر اوپر آ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ جلد ہی گاڑی آئی اور خالہ دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ واؤ شوبھا، تم تو 1 سال میں ہی بالکل جوان ہو گئی ہو۔ 1 سال میں کیسا خوبصورت جسم بنا لیا تم نے، بالکل میرے جیسی دکھنے لگی ہو۔ میں خالہ سے اپنی تعریف سن کر شرما گئی اور روہت بھیا کی طرف دیکھا تو وہ بھی خالہ کی بات کا مزہ لے کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے اپنی جانب دیکھ کر بولے ہاں خالہ، ہماری گڑیا تو خوب جوان ہو گئی ہے۔ یہی بات میں بھی اس کو کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے اور میں شرما کے رہ گئی، جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ روہت بھیا نے خالہ کا سامان کار میں رکھا اور ہم تینوں گھر پہنچ گئے۔ رات کے کھانے پہ سب لوگ اکٹھے تھے، باپو اور امی، میں، خالہ اور روہت بھیا۔ کھانے کے بعد کافی دیر تک گپ شپ چلتی رہی اور پھر باپو جی اور امی سونے چلے گئے، کیونکہ باپو نے صبح جلدی اٹھ کے کام پہ جانا ہوتا تھا تو ان کو ناشتہ دینے اور تیاری کروانے میں امی ہی مدد کرتی تھیں۔ اگلے دن ویسے تو ہماری راکھی کا تہوار تھا اور اس وجہ سے دکان بھی بند ہی رہنی تھی، لیکن ان کی عادت جلدی سونے کی تھی۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو روہت بھیا اور نیہا خالہ بھی چھت پہ چلے گئے، کیونکہ ان کے کمرے اوپر تھے۔ میں نے کھانے کے برتن سمیٹے اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی۔ جب سونے کے لیے لیٹی تو کمرے میں گرمی محسوس ہونے لگی، حالانکہ اے سی بھی آن تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی نیند تو جلدی آنی نہیں، کچھ دیر چھت پہ چہل قدمی کر کے آتی ہوں۔
मैं उठ खड़ी हुई, चप्पल पाँव में पहनी और छत पर आ गई। नेहा खाला के कमरे में लाइट जल रही थी, थोड़ा सा दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने सोचा कि खाला अभी तक जाग रही होंगी, इनके पास चलती हूँ और गपशप में थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो खाला का बेड खाली पड़ा था। मैं हैरान हुई कि रात के 11 बज रहे हैं, खाला कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई खाला। मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा देखा तो वो भी खुला हुआ था। इसका मतलब यही था कि खाला वॉशरूम के अंदर भी नहीं थी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि वो यकीनन रोहित भैया के पास उनके कमरे में होंगी, लेकिन आधी रात को खाला वहाँ क्या लेने जाएंगी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं खाला के कमरे से बाहर निकली और रोहित भैया के कमरे के पास जाके खड़ी हो गई। उनका दरवाज़ा मुकम्मल बंद था, यूं लग रहा था जैसे अंदर से लॉक किया हो। मैंने बिना आवाज़ पैदा किए हाथ का दबाव दरवाजे पे डाला, लेकिन वो ना खुला। अब मुझे यकीन हो गया था कि भैया का दरवाज़ा अंदर से लॉक है। दरवाजे पे दस्तक देना मुझे मुनासिब नहीं लगा, मालूम नहीं कि वो अंदर क्या कर रहे हों। अब मेरे अंदर कुछ तजस्सुस पैदा हो गया। मैं दरवाजे के सामने से हटकर कमरे की खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई और कान लगाकर आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ देर तो खामोशी रही। मैं मायूस होकर पीछे हटने लगी थी कि एक आवाज़ मेरे कान में पड़ी। वो आवाज़ नेहा खाला की थी, जो कह रही थी, रोहित बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। फिर रोहित भैया की आवाज़ आई। वो बोले कि खाला, जब 12-12 महीने बाद आओगी तो दर्द तो होगा ना। उनकी आवाज़ें सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग पड़ा था। साफ मालूम हो रहा था कि वो कोई ऐसा खेल खेल रहे थे जिसमें नेहा खाला को दर्द हो रहा था। फिर दोबारा से खाला की आवाज़ आई। वो कह रही थी कि रोहित चला गया है, अब खेलना मत, कुछ देर रुके रहो, मुझे थोड़ा सुकून का सांस लेने दो। भैया ने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी तो पूरा नहीं गया, बस तुम्हारी गली कुछ ज़्यादा ही तंग है। नेहा खाला बोली कि रोहित तंग क्यों ना हो, मैं कौन सा इसमें लोगों के ट्रक खड़े करती हूँ। साल बाद आप ही खड़ा कर रहे हो, या कभी कभार उंगली से रस निकाल लेती हूँ। फिर दरमियान में कुछ लम्हे खामोशी के आ गए, लेकिन उस खामोशी के बाद जो तूफ़ान मचा वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। कमरे के दरो दीवार हिल रहे थे और नेहा खाला की हल्की हल्की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। यूं लग रहा था कि वो एक एक लम्हे का मज़ा ले रही हों। मुझे यकीन हो गया था, रोहित भैया ने खाला को किसी और जहान की सैर करवाना शुरू कर दी। खाला सिसकियाँ लेने में ज़रा भी कंजूसी नहीं कर रही थी और मैं बाहर खड़ी इनके बारे में सोच सोच कर गर्म होती जा रही थी। मेरी चॉकलेट उनकी आवाज़ें सुनकर पिघल गई थी और इसका रस नीचे को बहने लगा था। उफ भगवान, ये नेहा खाला कितनी बेइज्जत निकली। पता नहीं कब से रोहित भैया का पानी पी रही थी, पर किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी। अब मुझे समझ आई कि वो हर साल जब भी हमारे घर रहने आती तो ऊपर छत वाला कमरा क्यों इस्तेमाल करती थी। वो तो रोहित भैया से सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के लिए ऊपर जाती थी। कमरे में आहूं और सिसकियों का तूफान मचा हुआ था। खाला दीवार से कमर टकराए बेताबी से अपनी उंगली वादी के किनारों पर फेर रही थी। चंद मिनटों बाद ही खाला की सिसकियाँ एकदम से बुलंद हुईं और फिर खामोशी छा गई। फिर खाला की आवाज़ आई कि रोहित, तुमको राखी का तोहफा मिल गया, अब खुश होना। रोहित भैया बोले, हाँ खाला, अब बस अगला तोहफा शोभा से वसूल करना है और उम्मीद है जल्द ही वसूल कर लूँगा। इस नावल का अगला हिस्सा नई आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।